نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میں حوض کوثر پر ہوں گا اور اپنے پاس آنے والوں کا انتظار کرتا رہوں گا۔ پھر حوض کوثر پر کچھ لوگوں کو مجھ تک پہنچنے سے پہلے ہی گرفتار کر لیا جائے گا، اور میں کہوں گا کہ یہ تو میری امت کے لوگ ہیں۔ جواب ملے گا کہ آپ کو معلوم نہیں یہ لوگ الٹے پاؤں پھر گئے تھے۔ ابن ابی ملائکہ اس حدیث کو روایت کرتے وقت دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہم تیری پناہ مانگتے ہیں کہ ہم الٹے پاؤں پھر جائیں یا فتنہ میں پڑ جائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو مرتبہ سورج پھونکنے جانے کا درمیانی وقفہ 40 ہوگا۔ انہوں نے کہا، ابو ہریرہ 40 دن؟ انہوں نے کہا مجھے معلوم نہیں۔ انہوں نے پوچھا 40 ماہ؟ انہوں نے فرمایا میں نہیں جانتا۔ انہوں نے کہا 40 سال؟ انہوں نے کہا کہ میں نہیں جانتا۔ پھر اللہ آسمان سے پانی نازل فرمائے گا، وہ اس طرح جی اٹھیں گے جس طرح سبزیاں اگاتی ہیں۔ فرمایا انسان کی ایک ہڈی کے سوا باقی سارا جسم گل سڑ جائے گا، وہ ریڑھ کی ہڈی کا آخری سرا ہے، اور روز قیامت تمام مخلوق اس سے دوبارہ بنائی جائے گی۔ اور صحیح مسلم کی روایت میں ہے، فرمایا انسان کو مٹی کھا جائے گی، البتہ ریڑھ کی ہڈی کا آخری سرا باقی رہ جائے گا۔ اسی سے وہ پیدا کیا گیا ہے اور اسی سے دوبارہ بنایا جائے گا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے میرے لیے زمین کو سمیٹ دیا تو میں نے اس کے مشارق و مغارب کو دیکھ لیا، اور جس قدر زمین میرے لیے سمیٹ دی گئی وہاں تک میری امت کی حکومت پہنچے گی۔ مجھے دو خزانے عطا کیے گئے، سرخ اور سفید۔ میں نے اپنے رب سے درخواست کی کہ وہ عام قحط سالی کے ذریعے اسے ہلاک نہ کرے، ان کی باہمی دشمنوں کے سوا کسی اور دشمن کو ان پر مسلط نہ کرے کہ وہ ان کا مرکز صدر مقام تباہ کر دے۔ اور بلا شبہ میرے رب نے فرمایا، اے محمد میں جب کوئی فیصلہ کر لیتا ہوں تو وہ ٹل نہیں سکتا۔ میں نے آپ کو آپ کی امت کے بارے میں یہ عہد دے دیا ہے کہ میں اسے قحط سالی میں مبتلا کر کے تباہ نہیں کروں گا۔ یہ بھی عہد دے دیا کہ ان پر ان کی باہمی دشمن کے علاوہ کوئی ایسا دشمن اس پر مسلط نہیں کروں گا جو ان کے مرکز کو تباہ کر دے، اگرچہ ان کے تمام دشمن متحد ہو کر ان پر حملہ کر دیں، البتہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو ہلاک کریں گے اور قیدی بنائیں گے۔ رائے مسلم۔